نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدائے ممبر چینل میں آپ سب دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ کامیاب اور کامران رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے اور آباد رکھے۔ اللہ کریم آپ سب دوستوں کی، بھائیوں کی اور بہنوں کی گھروں کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے، اور جتنے مشکلات ہیں، جتنے مسائل ہیں، اللہ مشکلات کو ختم فرما دے، اور اللہ رب العزت آپ سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ محترم سامعین، ایک مختصر واقعے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے سورت سنا، مجھے سورت سنا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ مجھے سورہ بینہ سنا۔ تو وہ تو رمشناس تھے، جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو کہ اب اس کا منشا کیا ہے، تو وہ سمجھ گئے، بڑے سمجھدار تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اللہ سمانی، اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر فرمایا؟ اللہ اکبر۔ کوئی جس کی تلاوت کا خواہش رکھتا ہو، یعنی اللہ رب العزت چاہتا ہو کہ یہ بندہ مجھے کلام پاک سنائے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ رب العزت ایک بندے کو اتنی توفیق دیتا ہے کہ اس کو ہر ٹائم اپنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ بھائی تم نے عبادت کرنی ہے میری، مجھے اچھے لگتے ہو، تو تلاوت کرتے ہو مجھے اچھے لگتے ہو، تو مجھے یاد کرتے ہو مجھے اچھے لگتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی نعمت نصیب فرما دے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے مبارک کلام کی تلاوت کر لیا کریں، اس کی عبادت کر لیا کریں۔ اب زندگی گزار رہے تو کیوں گزار رہے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ہی فضول پیدا کیا ہے؟ کیا لوٹ کر نہیں جانا اللہ کے پاس؟ بھائی لوٹ کر جانا ہے ہمیں اللہ کے پاس۔ محترم سامعین، تو وہ تو صحابہ تھے، رمشناس تھے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار بھی تھے، تو فرمایا اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر پکارا ہے، میرا نام لے کر پوچھا کہ اس کو کہہ دو اے میرے حبیب کی مجھے قرآن سنائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ یہ مجھے کوئی سورت سنائے، سورہ بینہ سنائے۔ اللہ کتنے بڑے مرتبے والے تھے وہ صحابہ، کیا مقام دیا تھا اللہ رب العزت نے، کیا مقام دیا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کیا زندگی پائی تھی ان صحابہ نے، کیا شان پایا تھا، ہر ٹائم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ ہائے ہائے ہائے، جس طرح ہمیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے نا، تو کتنے اشتیاق سے، کتنی محبت سے، کتنے پیار سے، کتنی چاہت سے ہم کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت میں نے خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، پھر ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اے اللہ میں نے اپنے حبیب کی زیارت کی ہے، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ ہائے 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 ہائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سماک، اللہ رب العزت نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ قرآن سنا دے مجھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سنیں گے اس کے قرآن کو اور میں پروردگار بھی سنوں گا اس کے قرآن کو۔ آئے بھائی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ نعمت کس نے دی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا دیا۔ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے دی ہے۔ نعمت کس چیز کی دی ہے؟ قرآن کی دی ہے، اور پھر خود اللہ رب العزت خواہش کرتا ہے کہ یہ مجھے قرآن سنائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ خوشی کے تو آنسو تھے، تو پیار اور محبت کے آنسو تھے، یہ چاہت اور الفت کے آنسو تھے، یہ وہ آنسو تھے آئے ہائے ہائے میں بتا نہیں سکتا ہے کہ اس انمول موتیوں کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے اس انمول موتی۔ کہا میں اور کہا یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اس طرح کی جگہ پر آتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ آئے ہائے یہ صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما دے، ایسی چاہت نصیب فرما دے، ایسی الفت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیار اور محبت سے اس کو سنیے گا، اور جن بھائیوں نے، جن ساتھیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی درخواست کرتا ہوں میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔